فرمایا کہ بعض اوقات بچیوں کے بال سفید ہو جاتے ہیں، رشتے وغیرہ کا پرابلم ہوتا ہے، تو کیا وہ کالا خضاب استعمال کر سکتی ہیں؟ اسی طرح جو اوور ایج ہو جاتی ہیں خواتین، 50 سے ابو ہو گئی ہیں، 60 ایئرس کی ہو گئی، کیا وہ کالا خضاب استعمال کر سکتی ہیں؟ بعد میں انہوں نے وضاحت کی کہ براؤن ملا کر مہندی لگاتی ہیں بسا اوقات۔ دیکھیں، خالصتاً کالا رنگ استعمال کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور مطلقاً فرمایا کہ جو کالا خضاب استعمال کرے گا وہ بروز قیامت جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا۔ اب اس میں اختلاف ہے، اس میں کہ بعض علماء اس کی تعویل کرتے ہیں کہ یہ بلا ضرورت کالا خضاب استعمال کرنے کے بارے میں ہے، یا جو کالا خضاب استعمال کر کے دھوکہ دینا چاہے اس کے بارے میں ہے۔ ویسے کوئی استعمال کرنا چاہے اور کسی سے ضرورت کے تحت استعمال کرنا چاہے تو منع نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ بعض علماء کو بھی دیکھیں گے وہ کالا خضاب استعمال کر رہے ہوں گے۔ تو بہرحال یہ اس میں چونکہ اختلاف ہے، کوئی صحیح ضرورت کے تحت استعمال کر رہا ہو کوئی عالم دین، تو ہمیں اس پہ تنقید بھی نہیں کرنی چاہیے، لیکن میں اپنے بذات خود کالے رنگ کے استعمال کو منع بالکل میں کرتا ہوں۔ اپنے جو ہمارے متبعین ہیں انہیں بھی منع کرتے ہیں، کیونکہ حکم حدیث بہت سخت ہے۔ اس کے متبادل جیسے براؤن کلر ہے وہ یوز کر لیں، ڈارک براؤن یوز کر لیں کہ جو بالکل کالا نہ ہو۔ ڈارک براؤن دور سے دیکھنے میں سیاہی لگتا ہے، تو آج کل ویسے بھی بچیاں بال ڈائی کرواتی ہیں، کوئی براؤن کروا رہی ہے، کوئی کیسا کروا رہی ہے، تو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ وہ اس طریقے سے ڈارک براؤن مہندی وغیرہ یوز کریں۔ اسی طرح وہ خواتین جو زیادہ ایج کی ہو گئی ہیں ڈارک براؤن رنگ استعمال کر سکتی ہیں۔ یہ درود پاک، لکھی، ماہی، تنجینہ وغیرہ یہ پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی بھی درود شریف پڑھنے میں مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی کسی درود شریف کی فضیلتیں از خود کوئی بیان کرے، وہ ذرا تھوڑا سا تعجب خیز بات ہوتی ہے اور اس میں توجہ رکھنی چاہیے۔ یہ کہتے ہیں کہ ایسی کوئی حدیث ہے کہ کعبہ کو قیامت سے پہلے گرا دیا جائے گا؟ جی بالکل گرایا جائے گا۔ یہ بتایا گیا کہ ایک پتلی ٹانگوں والا حبشی ہوگا جو کعبۃ اللہ کو گرائے گا، تو یہ ہوگا قرب قیامت کے وقت۔ ایک بچے نے کہا کہ میں ایک کلینک میں کام کرتا ہوں، جو کلینک ڈاکٹر صاحب کا وہی اونر ہیں۔ جب میں نماز پڑھنے جاتا ہوں وہ کہتے ہیں صرف فرض پڑھ کر آؤ اور واپس آ کر کلینک کو سنبھالو، تو میرے لیے پھر سنن نوافل کا کیا حکم ہوگا؟ پھر اس نے مزید لکھا ہے کہ بعض اوقات میں سنن آ کے پڑھ سکتا ہوں، لیکن بہت دشوار ہوتا ہے، کلینک میں رش ہوتا ہے، جگہ ہی نہیں ہوتی، تو پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں، ہمارے فقہا نے فرمایا کہ فرض، واجب اور سنت مؤکدہ یہ امپورٹنٹ ہیں، یہ آپ بالکل اختیار کر کے رکھیں۔ باقی سنن اور نوافل یعنی غیر مؤکدہ اور نوافل ان سب کو چھوڑ دیں۔ بلکہ حکم شرع یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اجیر خاص ہوتے ہیں، کسی جگہ جاب پر ہیں، تو نوافل میں مشغول ہونا منع ہے۔ ہاں، اگر وہاں پہ ٹائم مخصوص ہے، 15 منٹ آپ کے ریسٹ ٹائم ہے، اس کے بعد دوبارہ آپ آئیں گے، اس میں اگر آپ جو بھی عبادت کرنا چاہیں کر لیں، لیکن ایسا نہیں کر سکتے کہ انہوں نے کہا جاؤ نماز پڑھ کے جلدی آنا اور آپ کثرت سے نوافل پڑھ رہے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، یہ شرعاً جائز نہیں ہوتا، نفلی کام نہیں کر سکتے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ فرض ادا کریں، اور جو سنن ہے مؤکدہ وہ کلینک میں آ کے ادا کر لیں، اور اگر اس میں بھی دشواری ہوتی ہے تو پھر اس کو آپ چھوڑ سکتے ہیں۔ اگر شدید دشواری ہے کہ آپ کی یہ جاب، اس کے علاوہ کوئی جاب نہیں ہے، ڈاکٹر ناراض ہو کے نکال ہی دے گا، یہاں پیشنٹ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ وہاں نوافل میں مشغول ہوں، تو یقینی سی بات ہے کہ معاملہ ڈس بیلنس ہوگا۔ ایسی صورت میں آپ ترک کر سکتے ہیں اور آ کے آپ فرائض پڑھ کے کم از کم آ کر یہ کریں، اور جیسے ٹائم ملے، موقع ملے، فوراً اپنے کلینک میں ادا کر لیں۔